اس لیے ہم بے تکلف کہتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، اور بغیر کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر کہتے ہیں کہ دعوت کا فریضہ قلم سے، اخبار سے، رسائل سے، کتاب سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ سچی بات ہے، دعوت کا فریضہ صرف بدن سے ادا ہو سکتا ہے، دعوت کا فریضہ صرف بدن سے ادا ہو، کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے آپ کے ذمے سے دعوت کا فریضہ ادا ہو جائے، اس کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے بدن کے استعمال۔ یہ بالکل بات پکی سچی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت والا کا کوئی قدیم اور پرانا بیان نہیں، بالکل تازہ بیان ہے، 2-4 دن پہلے کا یہ بیان ہے، اور مکمل بیان اگر آپ سنیے گا تو اس میں اسی طرح کی باتیں کی گئی ہیں۔ کوئی بھی آدمی جو دعوت تبلیغ کا خیر خواہ ہوگا وہ کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا کہ ان کو سمجھایا جا رہا ہو علماء کرام کی طرف سے، اور کسی چھوٹی موٹی شخصیت کی طرف سے نہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے ان صاحب کو سمجھایا کہ جو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تبلیغ جماعت کے اندر، کہ تبلیغ جو دعوت کا فریضہ ہے بس ایک ہی طریقے سے ادا ہو سکتا ہے، اور قلم سے، کتابت سے، رسائل سے تو فریضہ ادا ہی نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ اگر ان باتوں کو صحیح مان لیا جائے تو پھر تو 1400 سال میں جو بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں ان کی دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوا ہے، اور اگر اس طرح کی باتیں کی جائیں گی تو پھر اس کو بدعت کہا جائے گا۔ اس طرح کی باتیں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے ہوئی۔ اب کوئی بھی آدمی جو تبلیغ جماعت کے حوالے سے مخلص ہوگا اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ بھئی ہمیں تو کام کرنا ہے، ہمیں کیا لینا دینا ان چیزوں سے کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، دوسرے کس طرح سے کر رہے ہیں، ہمارا اپنا ایک کام ہے، ہم اس کو مفید خیال کرتے ہیں تو ہم اپنے کام میں لگیں گے۔ کوئی بھی آدمی جسے تبلیغی جماعت کی خیر خواہی مقصود ہوگی تو وہ یہی کام انجام دے گا کہ خاموش ہو جائے گا، جیسا کہ دوسرے حضرات کا طریقہ بھی یہی رہا ہے۔ ان سے پہلے جو بزرگان دین تھے ان کا طریقہ یہی تھا کہ اگر کوئی اعتراض کرتا یا تو رجوع کر لیا کرتے تھے، یا اگر ان کی کوئی بات سمجھ میں بھی آ رہی ہوتی اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہوتے کہ آپ کا یہ موقف صحیح نہیں ہے تو خاموشی اختیار کر لیتے، لیکن یہ صاحب ایسا نہیں کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ان کا، اور لہجہ دیکھیں، انداز دیکھیں، کیا گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم بے تکلف کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، بغیر کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر کہتے ہیں کہ دعوت کا فریضہ قلم سے، اخبار سے، رسائل سے، کتاب سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ یہ کس طرح کے جملے استعمال کیے جا رہے ہیں؟ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حالت تو یہ تھی کہ وہ رویا کرتے تھے علماء کے سامنے بیٹھ کر۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے حضرت نے فرمایا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا یہ جو کام ہے استدراج تو نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں دی جا رہی ہے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے پکڑ ہو جائے گی۔ تو وہ تو علماء کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے رویا کرتے تھے، اور یہ صاحب چیلنج کرتے ہیں، یہ صاحب کہتے ہیں کہ بغیر کسی کی ملامت کی پرواہ کیے اور ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہتے ہیں، بے تکلف یہ کہتے ہیں۔ بھئی یہ کہاں سے سیکھا ہے آپ نے؟ تبلیغ دعوت کا یہی طریقہ ہوتا ہے، لوگوں تک بات پہنچانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ اگر آپ کا یہ موقف بھی ہے کہ بدن ہی استعمال ہونا چاہیے تو آپ اس طرح سے لوگوں کو مخاطب کریں گے اور یہ آپ کا انداز ہوگا تو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر آپ ایسے جاہلوں کے سامنے، آپ عوام بیچاری جاہل، ان کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، وہ کیا سمجھیں گے؟ وہ تو یہ سمجھیں گے نا، ان کا ذہن یہ بنے گا کہ علماء جو لکھتے ہیں، جو خط و کتابت ہوتی ہے اور یہ رات دن جو پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں تو سب بیکار کی چیزیں ہیں، اصل تو جماعت میں نکلنا ہے۔ جماعت میں اگر آپ نکلیں گے تو نبیوں والا جو کام ہے وہ ہوگا، صحابہ کرام والا جو کام ہے وہ ہوگا، تبلیغ کا اور دعوت کا جو فریضہ ہے وہ ادا ہوگا۔ اگر آپ قلم پکڑ کر بیٹھ گئے یا کسی کونے میں آپ پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو گئے تو تب تو آپ کی دعوت کا فریضہ ادا ہی نہیں ہوگا، تو ان کا تو ذہن خراب ہوگا، اور یہ جو عوام ہوگی بیچاری علماء سے کٹے گی، اور ہو بھی یہی رہا ہے۔ تو کوئی بھی آدمی جو تبلیغ جماعت کا خیر خواہ ہوگا کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جناب جو ہے کسی کا اعلی کار بنے ہوئے اور کسی مخصوص طاقت کے اشاروں پہ اس طرح کی وہ گفتگو کر رہے ہیں اور امت میں توڑ چاہتے ہیں۔ جوڑ چاہنے والا شخص کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قلم سے، اخبار سے، رسائل سے، کتاب سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا ہے، تو پھر یہ بات
صرف ایسا نہیں ہوگا کہ علماء تک کی محدود ہو جائے. یہ 1400 سالہ جو ہماری تاریخ ہے جس میں خط و کتابت ہوئی, کتابیں لکھی گئیں, رسائل لکھے گئے, وہیں تک بات نہیں محدود رہے گی. یہ بات تو نبیوں تک پہنچے گی, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچے گی. اس لیے کہ آپ حیات الصحابہ خود اٹھا کر دیکھیے نا, کیا لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط ہیں وہ حیات الصحابہ کے اندر ذکر ہوئے ہیں. اب یہ خطوط حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تو لے کر نہیں گئے بلکہ کسی صحابی کے واسطے سے بھیجے گئے ہیں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو صحابی ہیں ان کا تو بدن استعمال ہوا آپ کے نزدیک, تو ان کا تو بدن استعمال ہوا, ان کی دعوت کا تو فرید ادا ہو گیا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کہا جائے گا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف نہیں لے گئے اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیج دیا ہے, لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بھی فرید ادا نہیں ہوا ہے. آپ ہمت کریں گے یہ سب کہنے کی؟ کس طرح کی واہیات باتیں آپ کی طرف سے ہو رہی ہیں. تو یہ بات جو ہے صرف علماء تک محدود نہیں رہے گی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچے گی. پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا فریضہ جو ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ بھی ادا نہیں ہوا ہے. اگر آپ یہ قید لگا دیتے ہیں کہ خط و کتابت سے جو ہے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا ہے, اور پھر یہ سارے کے سارے خطوط ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے ہیں اور ان میں سب میں دعوت کا ذکر ہے, سب کے سب یہ دعوتی خطوط ہیں. اور پھر بات جو ہے اور انبیاء تک بھی پہنچے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے آپ, اس قصے کے اندر یہ ہوا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس میں حدود خبر لے کر آیا اور اس نے بتایا کہ اس طرح سے قوم ہے جو سورج کی پرستش کر رہی ہے, ایک عورت ہے, یہ ساری خبریں جب دی تو حضرت, اگر یہ ضروری ہوتا کہ دعوت کا فریضہ اسی وقت ادا ہوگا کہ آپ بدن سے دعوت دے رہے ہو, خود چل کر جا رہے ہو, اگر یہ ضروری ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام یا تو خود تشریف لے جاتے یا کچھ اہل ایمان کو روانہ کر دیتے کہ اس طرح کے لوگ ہیں, وہاں جاؤ, وہاں جا کر ان کو دین کی دعوت دو. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو یہ نہیں کیا, بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو خط لکھا اور خط جو ہے ہدہد پرندے کو دے کے بھیجا. یہ قرآن مجید کے اندر ذکر ہوا ہے, قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے سے یہ کہا کہ یہ جو میرا خط ہے اس کو لے کر جاؤ اور ان کی طرف ڈال دو اور پھر وہاں سے ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم, بلقیس یہ کہنے لگی کہ اے اشراف قوم, انی القی الی کتاب کریم, میرے پاس ایک باوقار عظمت والا خط بھیجا گیا ہے, خط آیا ہے. انہ من سلیمان, حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے. وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین, اور یہ بات ہے کہ تم میرے خلاف سرکشی نہ کرو اور میرے پاس اطاعت گزار ہو کر آ جاؤ. تو یہ دعوتی خط تھا, اور اس دعوتی خط کے ذریعے سے پھر وہ لوگ جو ہے اسلام کے اندر داخل ہوئے, مسلمان بنے, اہل ایمان میں سے بنے. تو اگر یہ ضروری ہوتا کہ اگر صرف خط لکھ دیا جا رہا ہے یا کتاب لکھ دی جا رہی ہے تو اس سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا, اور بدن کا استعمال اگر ضروری ہوتا تو پھر تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا جائے گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. مودودی نے بھی تو اسی طرح کی گفتگو کر رکھی ہے نا, مودودی کے یہاں بھی تو اسی طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں. تو یہ بہت بڑی باتیں ہو جائیں گی آپ کی طرف سے جو اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. اللہ آپ کو عقل سلیم اور ہدایت سے سرفراز کرے. اور پھر یہ دیکھیں, یہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر ہے, اس کا کچھ اقتباس میں جو ہے پڑھ کے سنا رہا ہوں. اس تحریر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان کو اس بات کا احساس تھا کہ جو تبلیغ جماعت ہے اس میں آگے چل کر اس طرح کی خرابیاں پیدا ہوں گی. ہو سکتا ہے اس طرح کے لوگ پیدا ہو جائیں کہ جو مخصوص طریقہ ہے اس کو واجب اور ضروری سمجھنا شروع کر دیں. تو اس لیے یہ حضرات پہلے سے تنبیہ کر کے جا چکے ہیں. اور اس تحریر کا آپ ایک ایک لفظ پڑھ کے دیکھیے گا, ایسا محسوس آپ کو ہوگا کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان صاحب کو سامنے بٹھا کے سمجھا رہے ہیں کہ بھائی تمہاری یہ بات بھی صحیح نہیں, یہ بات بھی صحیح نہیں ہے, یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. اللہ کرے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھا کریں, ان کو پڑھا کریں تو ان کی بات سمجھ میں آئے گی. لکھتے ہیں کہ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ امت میں طبقات کا اتنا اختلاف ہے, اذہان کا اتنا تفاوت ہے, اور حالات ایسے مختلف ہیں کہ کوئی تحریک یہ دعویٰ نہیں کر سکتی ہے کہ وہ تمام طبقات کو متاثر کر سکتی ہے اور ان کی تسکین کا سامان فراہم کر سکتی ہے اور ان کی استعداد کے مطابق دینی غذا فراہم کر سکتی ہے. کوئی ذہن تقریر سے متاثر ہوتا ہے, کسی پر لٹریچر اثر انداز ہوتا ہے, کہیں آپ کو لکھ کر دعوت دینی پڑے گی, کہیں آپ کو تقریر کرنی پڑے گی. لوگ مختلف چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں. آپ اس وقت پوری دنیا کا اگر جائزہ لیں گے
تو یہ پائیں گے کہ جو اکثر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ قرآن مجید پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں. ان کے پاس کوئی دعوت دینے کے لیے نہیں جا رہا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, تحریر پڑھ رہے ہیں, لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں, ان کو دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اس تو دعوت کا فریضہ ادا ہی نہیں ہوتا ہے, آپ کے نزدیک تو کوئی اہمیت نہیں. اللہ رب العزت کے یہاں اتنی زیادہ اہمیت ہے قلم کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سب سے پہلی وحی نازل کی ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو جو پہلی وحی نازل کی گئی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس میں قلم کا ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اللہ کے یہاں قلم کی اتنی زیادہ اہمیت ہے, قلم کی قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, نون والقلم وما یسطرون. اور آپ کہتے ہیں کہ قلم سے فریضہ ہی ادا نہیں ہوگا. کس طرح کی باتیں, واہیات باتیں آپ کی طرف سے ہو رہی ہیں. تو اذہان مختلف ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ تبلیغ جماعت جو کام کرتی ہے تو سارے لوگوں کو متاثر نہیں کر پاتی ہے. تو بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو لٹریچر پڑھ کر, تحریریں پڑھ کر جو ہے متاثر ہوتے ہیں. تو کوئی ذہن تقریر سے متاثر ہوتا ہے, کوئی کسی پر لٹریچر اثر انداز ہوتا ہے, کوئی کسی دوسرے ذریعے سے متاثر کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک واحد طریقہ کار سے ہر جگہ ہر ماحول میں اور حالات میں کامیابی مشکل ہے. اس حقیقت کے سمجھنے اور اس کے مطابق چلنے میں لوگوں سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. بہت سے لوگ قابل قدر اور بڑے مخلص ہیں, لیکن ان لوگوں کا اس وقت تک دل خوش نہیں ہوتا, ان لوگوں کا اس وقت تک دل خوش نہیں ہوتا جب تک کہ ہر شخص انہی کے مخصوص طرز پر کام نہ کرے اور سب ایک ہی کام میں نہ کرنے لگے. حالانکہ عمومی و انقلابی تحریروں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا. وہاں ہر چیز اس کے صحیح مقام پر رکھی جاتی ہے اور ٹھیک چوکھٹے میں بٹھائی جاتی ہے. ہر شخص سے وہی کام لے جاتا ہے جس کا وہ زیادہ اہل ہے اور اس میں وہ دوسروں سے ممتاز ہے اور جس کو دوسروں کے مقابلے میں بہتر طریقے پر انجام دے سکتا ہے. آگے دیکھیں, اسی تحریر کا ایک اقتباس دیکھیں. اس تحریر کے اندر حضرت نے پہلے تو یہ لکھا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ چیزیں تو اسلام میں منسوخ ہیں اور کچھ غیر منسوخ ہیں. منسوخ جیسے نماز کیسے پڑھنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر چلے گئے ہیں, آپ کو جو ہے حج کیسے کرنا ہے, روزہ آپ کو کیسے رکھنا ہے, یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر چلے گئے ہیں, ان کا طریقہ وغیرہ سب بتا کر چلے گئے ہیں. لیکن دعوت کا معاملہ ایسا نہیں ہے, دعوت کا یا جہاد وغیرہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے, یا تعلیم کا, علم حاصل کرنے کا معاملہ ایسا نہیں ہے. علم حاصل کرنا بھی اسلام میں فرض ہے, جہاد بھی فرض ہے, تبلیغ بھی جو ہے فرض ہے, لیکن ان کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں کہ آپ کو اسی خاص طریقے سے کرنی ہے. تو جو غیر منسوخ چیزیں ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اب یہ فرما رہے ہیں کہ اب دعوت اللہ کی مثال لے لیجیے. اللہ کی طرف بندوں کو بلانا فرض ہے, انفرادی ہو یا اجتماعی, تقریر سے ہو یا تحریر سے, وہی بات آ گئی. تو یہ جو فردیت ہے, کبھی یہ انفرادی طور پر ادا کی جا رہی ہوگی, فریضہ انجام دیا جا رہا ہوگا, کبھی اجتماعی طور پر, اور کبھی تقریر سے, اور کبھی تحریر سے, اور کبھی اعلانیہ طور پر ہوگا, اور کبھی خلوت میں. ان میں سے کوئی خاص شکل جو ہے متعین نہیں ہے. لیکن یہ صاحب جو ہے متعین کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, بدن کا استعمال کرنا ضروری ہے. جیسے نماز بغیر بدن کے نہیں ہو سکتی ہے, ایسے دعوت بھی جو ہے, تبلیغ بھی بغیر بدن کے نہیں ہو سکتی ہے. کس قدر واہیات باتیں ہیں. نوح علیہ السلام کی زبان سے قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے کہ دعوت کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں کہ لہذا دعوت دین کا کام کرنے والے ہر فرد یا جماعت کو اختیار ہے کہ وہ اپنے لیے جو طریقہ دعوت صحیح جانے وہ مقرر کر لے, اور اپنی تحریک کا جو طرز کار مناسب سمجھے وہ اختیار کر لے. اس میں کسی کو جائز یا ناجائز کہنے یا کوئی روک ٹوک لگانے کا حق حاصل نہیں ہے, اور ان کو تو ویسے بھی گفتگو نہیں کرنی چاہیے اس طرح کے معاملات میں. بہرحال ان ساری چیزوں کو جو ہے پڑھ کر دیکھیے گا آپ. ایسے حضرت نے فضائل اعمال کے اندر یہ جو ذہن بنتا جا رہا ہے, یہ سب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں, ایک ہی طریقہ ہے جو ہمارا خاص طریقہ ہے, اسی طریقے کے یہی سنت طریقہ ہے, اس سے ہٹ کر اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ طریقہ جو ہے سنت کے مطابق نہیں ہوگا. تو یہ جو فکر ہے اس کی تردید حضرت شیخ دگری رحمۃ اللہ علیہ بھی کر کے جا چکے ہیں. چنانچہ حضرت نے قرآن مجید کی جو آیت ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی طرف کسی کو بلائے وہ اس بشارت اور تعریف کا مستحق ہے, خواہ کسی طریقے سے بلائے. مثلا انبیاء علیہ السلام معجزے وغیرہ سے بلاتے ہیں, اور علماء دلائل سے بلاتے ہیں, اور یہ دلائل کبھی زبانی طور پر دیے جاتے ہیں, کبھی تحریراً دیے جاتے ہیں. مجاہدین تلوار سے بلاتے ہیں, مؤذنین اذان سے. غرض جو بھی کسی شخص کو دعوت الی الخیر کرے وہ اس میں داخل ہے, خواہ اعمال ظاہرہ کی طرف بلائے یا اعمال باطنہ کی طرف, جیسا کہ مشائخ صوفیہ معرفت اللہ کی طرف بلاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ان کی بات سمجھ میں آ جائے.
اب حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ علیہ کی جو گفتگو ہے وہ بھی آپ سماعت کر لی جائے تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کے ساتھ محفوظ ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے بات محفوظ رہے کہ یہ صاحب اس طرح کی واہیات گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن علماء نے ان سے برات کا اظہار کیا تھا، ان کی باتوں سے برات کا اظہار کیا تھا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ تبلیغ اور دعوت صرف زبان سے ہو سکتی ہے، قلم سے نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی دوسروں کو قلم کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، رسائل کے ذریعے، خطوط کے ذریعے اگر دین کی طرف بلاتا ہے، وہ دعوت نہیں ہے، وہ تبلیغ نہیں ہے۔ وہ اس کو اگر کوئی تبلیغ سمجھتا ہے تو غلط ہے۔ یہاں تک بات کہی جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری 1400 سال کی تاریخ میں جن لوگوں نے دین کے اوپر محنت کی، دین کی تبلیغ اور اس کے نشر و اشاعت کے لیے کتابیں لکھی، قرآن کی تفسیر کی، حدیث کا درس دیا، فقہ کے احکام لوگوں تک پہنچائے، وہ سب بیکار ہے، وہ دعوت میں داخل ہی نہیں ہے، وہ تبلیغ میں داخل ہی نہیں ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ سے باہر ہے۔ اس قسم کی باتیں بھی کہی جانے لگی ہیں، کریں اتباع۔ اب اگر اس کے معنی کیا ہوئے کہ یہ خاص طریقہ جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا اور وہ بڑا مفید ثابت ہوا، اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ نہ کوئی دین کی دعوت تھی، نہ تبلیغ تھی، نہ دین کی کوئی خدمت تھی، اور خدمت دین منحصر ہے اسی خاص طریقے میں جو مقرر کر دیا گیا۔ اگر کسی خاص طریقے کو جو کسی مصلحت کے تحت دین کے کام کے لیے اختیار کیا گیا، اس کو لازم، اس کو فرض عین سمجھ لیا جائے تو وہ پھر بدعت بن جاتا ہے۔ اسی کو بدعت کہتے ہیں۔